بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مطلب ہے آج تک یہاں کا سربراہ تھا، یہ سب لوگ ماتحت تھے اس کے، اسے یہ اختیار حاصل تھا کہ انہیں فاطمہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم دے سکے۔ چنانچہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے فاطمہ کے خلاف استعمال کیا تھا، ان میں سے کسی کے ذریعے ولسن کو ان کے درمیان ہونے والی جنگ کی اطلاع مل گئی ہو، اور اب وہ فاطمہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کوئی کارروائی کر بیٹھے۔ اس کے خلاف میں نے اس سے کہا، لگتا ہے تم سچ مچ دل ہار بیٹھے ہو، اس سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ فاطمہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے، اسے قابو کرنے کے لیے اچھی خاصی تربیت یافتہ فوج کا ایک دستہ چاہیے۔ تم اس کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہو، عشق نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، اچھوں کی مات مار دیتا ہے یہ عشق خانہ خراب۔ اس مرض میں سب کا یہی حال ہوتا ہے پیارے، اس میں تمہارا قصور بالکل نہیں ہے، تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا میں۔ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بولا، اوے زبان کو لگام دے کے رکھ اپنی، یہ کیا یا وہ گوئی کرنے لگا ہے تو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تیری؟ میں نے بڑک کر کہا۔ میری طبیعت کی فکر نہ کر برادر، اپنی نبض دکھا دے چل کر کسی حکیم صادق کو، تیرا مرد لا علاج ہونے لگا ہے شاید۔ بک نہیں ہوئے، دماغ نہیں خراب کر میرا، نہیں تو یہ گاڑی ٹکرا دوں گا ابھی کسی درخت سے، میں نے غصے سے کہا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر بولا، نہ یار، ایسا نہیں کرنا، ابھی بڑے کام باقی ہیں اس دنیا میں میرے اور تیرے کرنے کے لیے۔ ابھی تو دومن بھی زندہ ہے اپنے چاروں گردوں کے ساتھ۔ اس نے یہ بات اس طرح کہی تھی کہ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، یار شرافت علی آدمی تو بھی اچھا خاصا ہی ذلیل ہے، میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں کہ تیرا یہ نام بہت ہی غلط رکھا گیا ہے، بالکل نہیں سجتا یہ تیری شخصیت پر۔ اور خبیث آدمی، یہ تو نے اس دمن کے 4 گردے کب دریافت کر لیے بھائی؟ وہ کون سی ایکس رے مشین ہے تیرے پاس جس نے بیٹھے بیٹھے یہ رپورٹ ارسال کر دی ہے تجھے؟ ایسی باتیں دماغ کی ایکس رے مشین بتاتی ہے، بشرطے کہ وہ موجود ہو کسی کے دماغ میں۔ کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں جن میں بس بیجا ہی ہوتا ہے، خالی خولی گنڈیری کے پھوک کی طرح۔ جو کام دمن کرتا پھرتا ہے وہ کسی عام سے آدمی کے بس کے نہیں ہے، ان کے لیے بڑے دل گردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ گردے نکال لینے کے فن میں طاق ہے وہ، لہذا وہ 2 فاضل گردے اپنے جسم میں داخل کر لینا اس کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دل بھی 2 لگائے پھرتا ہو۔ وہ بات تو تیری کسی حد تک ٹھیک ہی لگتی ہے یار، جب بھی ہاتھ آ گیا وہ ہمارے، اسے کھول کر دیکھیں گے ضرور ہم، میں نے کہا۔ اور وہ عالیہ بیگم سے وعدہ کر لیا ہے آپ نے اس کی توڑ پھوڑ نہ کرنے کا؟ اس کا کیا ہوگا؟ شرافت علی بولا۔ وعدہ توڑ پھوڑ نہ کرنے کے سلسلے میں تھا، جبکہ میں نے تم سے کھول کے دیکھنے کی بات کی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ تم جا کدھر رہے ہو؟ یہ وہ راستہ تو نہیں ہے جس سے ہم آئے تھے؟ شرافت علی چونک کر بولا، فکر نہ کر یار، میں تجھے اغوا کر کے نہیں لے جا رہا ہوں کہیں، جہاں بھی جائیں گے ہم دونوں بے رضا و رغبت ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں آخر جائیں گے کہاں؟ اس نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ولسن کی واپسی تو رات تک ہوگی، اب کیا ہم رات تک فیکٹری کے سامنے ہی کھڑے رہیں اس کے انتظار میں؟ میں تو ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہذا کسی ایسے ہوٹل شوٹل کی تلاش میں جا رہا ہوں جہاں انتظار کے یہ بور گھنٹے گزر سکیں آسانی سے۔ میرا خیال ہے یہاں کوئی معقول جگہ تو ہوگی نہیں ایسی جہاں یہ وقت گزارا جا سکے؟ ابھی صرف 2:30 بجے ہیں۔ شرافت علی بولا، کیوں نہ کسی سینما ہال میں چل کر بیٹھا جائے؟ ایک عرصہ ہو گیا ہے یار فلم دیکھے ہوئے، اس بہانے فلم ہی دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک سوچا ہے تم نے، یہاں سینما ہال تو ہوگا ہی، شو دیکھ لیتے ہیں چل کر۔ شرافت علی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک پکچر ہاؤس دکھائی دے گیا۔ فلم شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے بالکنی کی 2 ٹکٹیں لیں اور باہر نکل آئے۔ بھوک بہت زور سے لگ رہی تھی۔ پکچر ہاؤس کے سامنے ایک چھوٹا سا لیکن ذرا صاف ستھرا ہوٹل دیکھ کر ہم وہاں جا گھسے۔ ہوٹل میں رش بالکل بھی نہیں تھا، دور دور 3 میزوں پر کچھ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ 2 میزوں پر تو مقامی آدمی تھے،
کلرک قسم کے لوگ لگتے تھے، وہ شاید کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہوں گے۔ ایک میز پر ایک ہپی قسم کا یورپین جوڑا بیٹھا تھا، میلے کچیلے لباس میں ملبوس، لمبی بکرے جیسی داڑھی اور الجھی ہوئی لمبی لمبی سنہری زلفوں والا سرخ و سفید نوجوان، جس کی عمر 20 یا 22 سال سے کچھ زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ عمر میں اس سے 4-5 سال چھوٹی لگتی تھی۔ لباس اس کا بھی میلا کچیلا ہی تھا، لیکن بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے، جن کی 2 چوٹیاں بنا کر اس نے دونوں شانوں پر آگے کی طرف ڈال رکھی تھیں۔ چہرے پر بھی اس کے نوجوان کے مقابلے میں خاصی شادابی تھی، رخساروں سے خون جھلک رہا تھا، چہرے سے کم سنی کا کچا پن اور آنکھوں سے معصومیت جھانکتی نظر آتی تھی۔ ہم دونوں ان کے پیچھے والی میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے سامنے کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ رکھے تھے اور پیالیوں میں چائے بھی رکھی تھی، جس سے تیز بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ بسکٹ کھاتے ہوئے کسی مسئلے پر بحث میں مصروف تھے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں لڑکی کی زبان سے مسٹر ولسن کا نام سن کر چونکا تھا اور پھر فوراً ان کے پیچھے والی میز پر جم گیا تھا۔ کھانے کا آرڈر دینے کے بعد میں نے کان ان دونوں کی آوازوں پر لگا دیے۔ وہ انگریزی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ شرافت علی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے اور قریب بیٹھے ہوئے نوجوان جوڑے کی باتیں توجہ سے سننے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک لمحے کو چونک کر مجھے دیکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے لڑکی کے الفاظ نے اسے ان کی طرف متوجہ کر دیا۔ لڑکی کہہ رہی تھی، یہاں کے لوگ میری سمجھ میں نہیں آئے راجر، انہیں اپنے وعدوں کا تو ذرا بھی پاس لحاظ نہیں ہے۔ اب یہ کشمیر خان وعدے کے مطابق ہمیں کراچی ہی میں مال دے دیتا تو اب تک ہم جرمنی واپس پہنچ چکے ہوتے، اور اس کا ساتھی جسے اس نے راجر کے نام سے مخاطب کیا تھا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اوہ ڈسپلن ڈیئر، ایسی باتیں نہیں کرو، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہمیں مسٹر آئزک کا سٹاک برباد ہو جانے کی وجہ سے پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ہمیشہ کشمیر خان مقررہ وقت سے پہلے ہی مسٹر آئزک کے پاس مال پہنچا دیا کرتا تھا اور ہم کراچی پہنچتے ہی مسٹر آئزک سے مال لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ مسٹر آئزک کے کسی دشمن نے ان کا سارا سٹاک برباد کر کے انہیں اور ان کے تقریباً سارے ہی ساتھیوں کو ختم کر دیا تو پریشانی ہوئی ہے ہمیں۔ وہ تو شکر کرو ربانی نے ہمیں مسٹر ولسن کا ایڈریس دے کر یہاں بھیج دیا، نہیں تو اس بار خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑتا ہمیں۔ میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں تک آیا ہوں، ورنہ مجھے یوں دھکے کھانے کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ واپسی پر رپورٹ دے دیتا کہ ادھر یہ گڑبڑ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مال نہیں ملا ہے مجھے۔ میری وجہ سے کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے کہ مال لے کر ہی چلنا ہے واپس؟ لڑکی جس کا نام ہیلن لیا تھا راجر نے بولی، تم ابھی نئی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے اس طرح کے دھندے کرنے والے کس قدر توہم پرست ہوتے ہیں۔ تم پہلی بار آئی ہو میرے ساتھ، چنانچہ ہم مال لیے بغیر واپس چلے جاتے تو اس ناکامی کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرا دیا جاتا، تم منحوس قرار دے دی جاتی کیونکہ تم اپنے پہلے ہی ٹرپ سے ناکام جاتی، لہذا اوپر والے بے جھجک تمہاری موت کا حکم صادر کر دیتے، راجر نے اسے بتایا۔ لڑکی کے چہرے پر زردی سی کھنڈ گئی، آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ وہ سہم کر بولی، لیکن کیوں، میرا کیا قصور تھا اس میں؟ بات قصور کی نہیں ہے ہیلن ڈیئر، پہلے چونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن تمہاری پہلی بار آتے ہی ایسا ہو گیا، لہذا اسے تمہاری نحوست ہی کہا جاتا، اور کسی منحوس ہستی کو اپنے درمیان رکھنا ان کے نزدیک اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ تمہارا قصہ ختم کر کے وہ اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کو برباد ہونے سے بچا لیتے، راجر نے اسے بتایا۔ یہ بڑی جہالت والی بات ہے، اگر وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ اتفاق تو کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بولی، یہ تو تم کہہ رہی ہو، وہ لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں، میں تمہیں اتنی کم عمری میں موت کے منہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہیلن، تم نے ابھی تو آنکھ کھول کر دیکھنا شروع کیا ہے، یہ عمر دنیا چھوڑ جانے کی نہیں ہوتی۔ ہیلن خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی، اسے فکر مند دیکھ کر راجر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو ڈارلنگ، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، مجھے امید ہے مسٹر ولسن ہماری مشکل آسان کر دیں گے۔ ربانی نے بتایا تھا کہ وہ آئزک کے خاص آدمی ہیں، اس کا خط دیکھتے ہی وہ ہماری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ چلو اب جلدی سے چائے پی لو، پھر ہم چلتے ہیں مسٹر ولسن کی فیکٹری پر۔
اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی۔ وہ دونوں سر جھکا کر کھانے پینے میں مشغول ہو گئے۔ ہیلن بہت آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، لگتا تھا راجر کی باتوں نے اسے بہت ہی زیادہ خوفزدہ اور فکر مند کر دیا تھا۔ ہمارا کھانا بھی آ چکا تھا، ہم دونوں بھی کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہا تھا، کراچی سے کسی ربانی نامی شخص نے ولسن کے نام خط دے کر یہاں بھیجا ہے۔ یہ ربانی کون ہے؟ کہیں یہ وہی ربانی تو نہیں ہے جس کے گھر سے ہم نے آئزک کے خلاف کارروائی کی تھی؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر ابھر آیا جب ہم نے ربانی کے گھر میں اسے، اس کی بیوی اور باپ کو آئزک کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد ربانی ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر اس کے باپ نے ہماری حمایت نہ کی ہوتی اور اس کی بیوی ہمارا ساتھ نہ دیتی تو وہ شاید کبھی بھی ہمیں اپنے مکان میں برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ میں نے انور کمال کو ایک عدد اسٹین گن کے ساتھ اس کے سر پر مسلط کر دیا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ جب ہم آئزک اور اس کے چیلوں سے نبٹنے میں مصروف تھے وہ پیچھے سے ہم پر آ پڑتا اور بازی الٹ کر رکھ دیتا ہماری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ راجر اور ہیلن کو شیشے میں اتار کر ان سے ربانی کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی ربانی ہے تو دمن سے نبٹنے کے بعد اس کی ہڈیوں کا سرما بنانے کے لیے ایک بار پھر کراچی جاؤں گا۔ جلدی کھانے سے فارغ ہو کر میں نے ہوٹل والے کو پیسے پکڑائے اور شرافت علی کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ شرافت علی میری اس حرکت پر حیران ہو رہا تھا، بولا بازو تو چھوڑو بھائی میرا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی 15 منٹ ہیں فلم۔ اوے لعنت بھیجو یار اس فلم پر۔ باہر آ کر میں نے بات کاٹ کر کہا، تم نے ان دونوں کی باتیں نہیں سنی؟ اوہ یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی باتیں سننے کے بعد بھی فلم دیکھنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں کہ انہیں وہیں چھوڑ کر نکل آئے ہوٹل سے۔ میرا خیال ہے یہ اسی ربانی کا ذکر کر رہے تھے جس نے اپنا مکان آئزک کو اپنے حصے کی سانسیں پوری کرنے کو دیا تھا۔ ہاں یار مجھے بھی یہی شک ہو رہا ہے ان کی باتوں سے۔ ہوٹل سے میں اس لیے نکل آیا ہوں کہ ان دونوں کو کسی طرح اپنی گاڑی میں ڈال کر لاہور لے جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر دیکھیں گے ہم کہ انہیں لیٹر کس ربانی نے دیا ہے ولسن کے نام اور کیا لکھا ہے اس میں۔ اس نے اگر اس لیٹر کے ذریعے ولسن کو آئزک کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے تو اس کو ولسن تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر صرف اطلاع ہی دینا ہوتا تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی دے جا سکتی تھی۔ اس کے لیے راجر جیسے شخص کو یہاں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے اس کو صرف یہ لیٹر دے کر بھیجا گیا ہے کہ ولسن اسے مال فراہم کر دے۔ وہ محض سفارشی لیٹر ہوگا۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، مگر پھر بھی ہمیں اس لیٹر کو دیکھنا ضرور چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایسے معاملے کی اطلاع دینے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال مناسب نہیں سمجھا ہو۔ اس نے فون پر بات غیر متعلقہ کانوں تک بھی پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ ایسے نازک اور خوفناک قسم کے مسئلے ٹیلی فون یا خط و کتابت میں نہیں چھیڑے جاتے۔ یار کیا ہوا ہے تجھے؟ کیسی عجیب باتیں کرنے لگا ہے؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں یار بات تو ٹھیک ہی لگتی ہے تمہاری جلانی، حیرت ہے یہ بات میرے دماغ میں کیوں نہیں سما سکی تھی۔ شرافت علی بولا، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت ہمارا ادھر آنا کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ یہ لوگ ہمیں نہیں ملتے تو ہم اندھیرے میں ہی مارے جاتے۔ یہی سمجھتے رہتے ہم کہ ولسن کو کچھ معلوم نہیں ہے آئزک کے بارے میں۔ ہاں یہ تو ہے، اب تم کسی طرح ان دونوں کو اپنی کار میں ٹھونسنے کی کوشش کرو۔ شرافت علی، میں نے اس سے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو یہ دونوں یہاں سے اٹھ کر ولسن کیمیکلز فیکٹری کی طرف ہی جائیں گے۔ تم جاؤ جلدی سے کار ادھر لے آؤ اور ذرا فاصلے پر رک کر انتظار کرو۔ وہ دونوں جب میرے قریب پہنچیں گے تو تم فوراً گاڑی میرے پاس روک دینا اور مجھ سے کہنا جلدی کرو۔ ولسن صاحب ناراض ہوں گے، دیر ہو گئی تو۔ ولسن کا نام ان کے کانوں تک پہنچے گا تو وہ ضرور چونکیں گے اور
امید ہے ہم سے ولسن کے بارے میں پتہ کریں گے، پھر میں انہیں سنبھال لوں گا۔ میں سمجھ گیا وہ کیا کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا جلدی جلدی اس جگہ پہنچا جہاں ہم نے کار کھڑی کی تھی۔ کار سٹارٹ کر کے موڑتے ہوئے میں نے ان دونوں کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ادھر ہی جا رہے تھے جدھر شرافت علی کھڑا تھا۔ میں تیزی سے کار دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا اور شرافت علی سے چند قدم آگے پوری قوت سے بریک لگا کر گاڑی روک دی اور کھڑکی میں جھک کر زور سے چلایا، جلدی آؤ بھائی، ولسن صاحب جان سے مار دیں گے اگر دیر ہو گئی ہمیں وہاں پہنچنے میں تو۔ میری آواز سن کر وہ دونوں چونک کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ متوجہ تو وہ اسی وقت ہو گئے تھے جب میری کار کے بریک زوردار آواز سے چیخے تھے، البتہ میری زبانی ولسن کا نام سن کر ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کا رد عمل عین شرافت علی کی توقع کے مطابق تھا۔ راجر ایک لمحے کو ٹھٹکا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ میری گاڑی کی طرف لپکتے ہوئے چلا کر بولا، ہے مسٹر۔ میں نے اور شرافت علی نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہمارے قریب آ کر بولا، پلیز کیا آپ ہمیں مسٹر ولسن کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ ولسن کیمیکلز والے مسٹر ولسن کا، آپ لوگ جانتے ہیں نا انہیں؟ شرافت علی بولا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر وہ ہیلن کو دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں راجر اور ہیلن ہو؟ اس وقت تک ہیلن بھی اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شرافت علی کی زبانی اپنا نام سن کر دونوں نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ راجر نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں حیرت ہے، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تو میں نے بھی نہیں تھا پہلے کبھی، تمہیں ابھی چند منٹ پہلے ہوٹل میں دیکھا تھا پہلی بار، لیکن اس وقت میں نہیں پہچان سکا تھا تمہیں۔ اب بھی اگر تم مسٹر ولسن کا پتہ نہیں پوچھتے تو میں نہیں پہچان سکتا تھا کہ تم کون ہو۔ شرافت علی بولا، اوہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسٹر ولسن کو ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی ہے؟ راجر نے مطمئن انداز میں کہا، ہاں کل کراچی سے ربانی کا فون آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ تم کوئی رپورٹ لے کر آ رہے ہو، یہاں آؤ بیٹھو۔ شرافت علی نے کہتے ہوئے بڑھ کر کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں شرافت علی کا شکریہ ادا کر کے کار میں بیٹھ گئے۔ شرافت علی کے بیٹھتے ہی میں نے کار آگے بڑھا دی۔ راجر بولا، ہماری قسمت اچھی تھی کہ آپ لوگوں سے یوں ملاقات ہو گئی اور ہم دھکے کھانے سے بچ گئے۔ ہاں اس میں تو شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تقدیر نے اس وقت تمہیں بڑی خواری سے بچا لیا ہے۔ یہ محض اتفاق ہی ہے کہ تم ہمیں ایسے وقت مل گئے جب ہم خود بھی مسٹر ولسن کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو ابھی کم از کم 2 دن تو تم نہیں مل سکتے تھے مسٹر ولسن سے، اور یہ 2 دن تمہیں کسی درخت کے سائے میں ہی گزارنا پڑتے۔ شرافت علی نے جواب دیا، کیوں 2 دن کیوں نہیں مل سکتے تھے ہم مسٹر ولسن سے، اور یہ 2 دن درخت کے نیچے کیوں گزارنا پڑتے ہمیں؟ اس نے پوچھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے بچے کے مسٹر ولسن یہاں نہیں ہیں، تم فیکٹری پر جاتے تو تم کو جواب ملتا، سوری مسٹر ولسن تو لاہور گئے ہوئے ہیں، آپ لوگ 2 روز بعد آئیں۔ یہ جواب سن کر تم کہاں جاتے مسٹر راجر؟ اوہ تو کیا مسٹر ولسن یہاں نہیں ہے؟ پھر ہمیں کہاں لے جا رہے ہو تم؟ شرافت علی اس کی بات کاٹ کر بولا، گھبراؤ نہیں، ہم مسٹر ولسن کے پاس لاہور جا رہے ہیں، وہیں ملا دیں گے ان سے تمہیں۔ ویسے اگر تم لاہور جا کر نہیں ملنا چاہتے ان سے تو پھر ہم تمہیں اتار دیتے ہیں یہیں، 2 دن بعد جب وہ آئیں تو مل لینا۔ نہیں مسٹر، آپ شاید برا مان گئے، اگر مسٹر ولسن لاہور میں ہیں تو ہم وہاں ضرور چلیں گے، راجر نے جلدی سے کہا۔ میں نے کہا تو ہے نا کہ مسٹر ولسن لاہور میں ہیں اور ہم ان کے پاس ہی جا رہے ہیں، شرافت علی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ مسٹر، آپ راجر کی بات کا برا نہ منائیں، اس کی تو عادت ہے فضول بکواس کرنے کی۔ ہم یہاں مسٹر ولسن کے پاس ایک میسج لے کر آئے ہیں کراچی سے، اور ہمیں بھی ان سے بے حد ضروری کام ہے، آپ ہمیں ساتھ لے چلیں اپنے۔ ہیلن آجی سے بولی، ہاں مجھے معلوم ہے کون سا ضروری کام ہے تمہیں، مسٹر ولسن سے اطمینان رکھو، تم جتنی چاہو گے ہیروئن مل جائے گی تمہیں، لیکن اسے یہاں سے کراچی اور پھر وہاں سے جہاں بھی لے جانا ہو اپنی ہی ذمہ داری پر لے جانا ہوگا تمہیں۔ مال دینے کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ بات اس ربانی نے بتائی تھی تمہیں یا نہیں؟ میں نے اس کے دل میں
اپنے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو ختم کر دینے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ہمیں ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اپنے مقصد میں ناکامی نہیں ہوئی تھی۔ میری بات سن کر راجر جلدی سے بولا تھا، اوہ نو مسٹر، آپ مسٹر ولسن کو بتا دیں ہم انہیں بالکل تکلیف نہیں دیں گے، حالانکہ پہلے کبھی ہم نے مال کے ساتھ پاکستان کے اندر سفر نہیں کیا ہے۔ پھر مجھے امید ہے کہ ہم مال لے کر چلے جائیں گے، کوئی ایسی خاص دشواری پیش نہیں آئے گی ہمیں۔ میں نے کہا، وہ رپورٹ کہاں ہے جو ربانی نے بھیجی ہے تمہارے ہاتھ؟ رپورٹ؟ کیسی رپورٹ؟ کس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں رپورٹ تو کوئی نہیں دی، ربانی نے صرف لیٹر دیا ہے مسٹر ولسن کے نام، انہوں نے تعارفی لیٹر ہم دونوں کے بارے میں۔ راجر نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا، ہاں یہ اس لیٹر ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تم سے، لاؤ وہ دے دو ہمیں، شرافت علی نے جلدی سے کہا۔ لیکن وہ تو مسٹر ولسن کے نام ہے، ربانی نے کہا تھا کہ لیٹر ہم مسٹر ولسن ہی کو دیں۔ راجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایک ہی بات ہے مسٹر ولسن، تم براہ راست نہیں دے سکو گے لیٹر، وہ تم ہمیں ہی دو گے، ہم لیٹر لے جا کر مسٹر ولسن کو دیں گے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ ملنا چاہیں گے تم سے، تب ہی ان سے مل سکو گے تم، ورنہ مال دے کر رخصت کر دیا جائے گا تم دونوں کو۔ ضروری نہیں ہے کہ مسٹر ولسن ملاقات کر ہی لیں تم سے، شرافت علی نے اس سے کہا۔ اوہ لیکن ربانی نے تو کہا تھا، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اسے پوری بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، ہم بھول جاؤ اسے کہ ربانی نے تم سے کیا کہا تھا، ہم کوئی تابع دار نہیں ہیں اس کے کہ وہی کریں جو اس نے تمہیں کہا تھا۔ مسٹر ولسن کوئی ربانی یا آئزک نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے منہ اٹھائے چلا جائے ان کے پاس۔ تمہیں اگر مال لینا ہے تو جیسا ہم کہتے ہیں کرو، ورنہ اتر جاؤ گاڑی سے۔